اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ علی احسانہ، آج وہ عظیم، مبارک، طیب اور طاہر اور برکتوں والی، رحمتوں والی، فضیلتوں والی رات ہے کہ جس مقدس رات میں خالق لم یزل نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو بھی خالق نے یہ معجزہ عطا نہیں فرمایا. معجزہ معراج. معراج کا جو معجزہ ہے یہ صرف سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اور اس کا مختصر سا جو ذکر خیر ہے، ویسے تو یہ موضوع نہایت ہی طویل ہے، کیونکہ ہم نے اس محفل کے اختتام کا اعلان پہلے ہی کر رکھا ہے، تو میں اپنے اس اعلان کے مطابق ہی انشاءاللہ اپنے معاملات کو نمیٹنے کی اور اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. یہ شب معراج کی رات ہے، 27 رجب المرجب کی آج رات ہے، اور اسی رات رسول کائنات علیہ السلام کو خالق لم یزل نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا تھا. اور یہ معراج جاگتے ہوئے جسم اور روح مبارک کے ساتھ ہوا ہے، نہ تو نیند کی حالت میں ہے، نہ فقط روحانیت ہے،
بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جاگتے ہوئے جسم مبارک کے ساتھ اس معراج پر تشریف لے گئے۔ سفر شروع ہوتا ہے کہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے موضوع تبدیل ہوا ہے۔ موضوع اور تھا اور وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر اس طرف اس کو موڑ دیا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ شریف میں موجود ہیں۔ یہاں سے سفر معراج کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کتنی دیر میں وہاں تک پہنچے ہیں؟ کتنی دیر میں؟ آپ کی بارگاہ قدسیہ میں جبریل امین نے ایک براق پیش کیا۔ کیا پیش کیا؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد حرام سے مسجد، اس کی رفتار کتنی تھی؟ وہ کتنا تیز چلتا تھا؟ جہاں پر سوار کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک وہ اپنا پہلا قدم پہنچا دیتا تھا۔ وہاں تک اپنا، یہ جو جہاز آپ دیکھتے ہیں نا، یہاں سے چلتے ہیں بندے کو مدینہ منورہ پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی رفتار جو ایک نارمل عام حالت میں یہ چلتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ میں یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کو طے کرتا ہے۔ جہاز کتنے کلومیٹر 1 گھنٹے میں؟ 1000 کلومیٹر۔ فیصل آباد سے کم و بیش 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کم و بیش کچھ 100 کلومیٹر کم ہیں فیصل آباد سے مدینہ منورہ ایئرپورٹ۔ اور یہاں سے جو جہاز جاتا ہے فیصل آباد ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر 4، سوا 4، 4.5 گھنٹے میں وہاں تک پہنچا دیتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس تناسب سے ہم نے بات کی کہ وہ 1 گھنٹے میں تقریباً، لیکن میرے آقا کریم کے براق سے اس کی رفتار تیز نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا اور چاہ رہا تھا، اس کے لیے آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا۔ جہاز 1000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں سفر طے کرتا ہے، اور جو میرے آقا کریم کی سواری مبارک ہے وہ جہاں تک نگاہ پڑتی ہے وہ قدم وہیں رکھتا ہے۔ وہ قدم جہاز سے کئی گنا زیادہ تیز، جہاز سے کئی گنا زیادہ تیز۔ آپ سے سوال ہے، جب جہاز صرف 1 گھنٹے میں صرف 1000 کلومیٹر کے سفر کو، کسی بندے کو آپ جہاز کی پشت پہ بٹھا دیں، کس چیز پہ؟ جہاز کی، نہ وہ اندر ہو نہ اس کے لیے کوئی سیٹ ہو، بلکہ جو جہاز ہے نا اس کے اوپر، پشت کے اوپر ننگا ایسے، اور اس کی رفتار بس اتنی ہے، اس کی رفتار بس اتنی ہے کہ 1 گھنٹے میں صرف 1000 کلومیٹر طے کرتا ہے۔ 1 گھنٹے میں صرف 1000 کلومیٹر، اور ادھر تو شاید 1 سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کتنے حصوں کے بعد، بلکہ وہ مثال ہی نہیں ہے اپنے پاس، جو براق کی رفتار ہے، جو براق کی، اس کا تقابل ہی کوئی نہیں جہاز سے۔ لیکن میرے آقا کریم کی شان، میرے آقا کریم کی عظمت، میرے آقا کریم کی رفت، میرے آقا کریم کی جسم مقدس کی طاقتیں، پاور، میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقام،
یہ سمجھانے کے لیے جہاز کو سامنے رکھا، حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کے براق کے سامنے جہاز کی رفتار۔ لیکن آپ سے سوال ہے کہ اگر کسی کو جس کی رفتار بس اتنی ہے جو آپ کو بتائی ہے، اگر کسی کو جہاز کی پشت پہ ننگا بٹھا دیا جائے اور پائلٹ جو ہے وہ جہاز کو اڑانا شروع کرے اور اپنی پروان پہ جب چڑھ جائے اس رفتار پہ کہ 1 گھنٹے میں، تو جو اوپر بیٹھا ہے اس کا حشر کیا ہوگا؟ جس کو بات سمجھ آ رہی ہے اس کا حشر وہ بچے گا؟ اس کے جسم کے پرزے پرزے ہو جائیں گے، اس کے جسم کے کیا ہو جائیں گے؟ یہ بہت کم رفتار ہے جہاز کی، اس کے جسم کے پرزے پرزے، ٹکڑے ٹکڑے، کوئی ٹکڑا کہاں سے ملے گا تو کوئی کہاں سے ملے گا۔ اور جس براق پہ میرے آقا سوار اس کے باہر کوئی کھڑکیاں، اس کے براق کے اوپر کچھ چھتیں لگی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار اتنی تیز کہ جہاں تک نگاہ پڑتی ہے۔ اب یہ ہے روایت۔ اب اگر اس کا مطلب سوار سے مراد خود آقا کریم کی نگاہ ہو تو پھر تو حد ہی ختم ہوگی اس کی تیزی ہوگی کہ وہ کتنی سرعت کے ساتھ، کتنی جلدی کے ساتھ سفر طے کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر رسول اللہ کی نگاہ مراد ہو تو یہ سارے جہان تو کچھ بھی نہیں ہے اس نگاہ کے سامنے، سارے جہان تو کچھ بھی نہیں ہے اس نگاہ کے سامنے۔ 1000 کلومیٹر گھنٹے میں نکالنے والا جہاز، اس کی چھت پہ کسی کو بٹھا دو، ننگا بٹھا دو، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جسم کے کیا ہو جائیں گے؟ بلند آواز سے کیا ہو جائیں گے؟ قربان جاؤں تاجدار انبیاء کے جسم کی طاقت پر۔ براق اتنا تیز کہ پہلا قدم اٹھائے وہاں پہ پہنچے جہاں سوار کی نگاہ پہنچ رہی ہے، اور میرے آقا اس کی پشت پہ سوار ہوں، اور میرے آقا کے جسم مبارک اسی طرح صحیح سلامت ہے، اسی طرح۔ تو کائنات میں ایسا کوئی طاقت والا بندہ دکھائے، کائنات میں ایسی کوئی شان و شوکت والا فرد دکھائے، خصوصاً وہ جن کو ہر وقت یہ جملہ یاد ہے کہ رسول تو بس ہمارے جیسے ہی بشر ہے، کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو کچھ حیا کرو، کسی معاملے میں نہ برابری کر کے دکھاؤ، سفر معراج میں ہی آ جاؤ، بیٹھ کے دکھاؤ ذرا جہاز کی پشت پہ، یہاں سے صرف 3-4 گھنٹے کے سفر میں پتہ چل جائے گا برابری کرنے والوں کو، پتہ چل جائے گا، جنازے جتنا جسم ہی نہیں بچے گا بیچ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ جب جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، شرعی مسئلہ اس کا جنازہ نہیں ہوتا، اس کا جنازہ نہیں ہوتا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ کوئی ٹکڑا کہاں گر جائے گا، کوئی کہاں، اور کوئی ایسی میت کا جنازہ نہیں ہوتا، یہ فقہ اسلامی کا باقاعدہ مسلمہ قانون ہے، اور میرے آقا بالکل صحیح سلامت۔ اچھا ایک اور بات، یہ جو جہاز ہے یہ صرف 1000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں نکالتا، اس کے اوپر جو بٹھا دو، اس کی پیٹھ پر، اس کے اوپر، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے۔ ایک اور انداز سے بات، وہ جیسے جیسے جہاز سفر کرتا جا رہا ہوگا، جو اس کے اوپر بیٹھا اس کو نظارے بھی تو نظر آتے جا رہے ہوں گے، ذرا سوچ کے جواب دیں، اس کو پتہ بھی چلے گا نا، اب جہاز یہاں سے گزرا ہے تو نیچے یہ ہو رہا ہے، اب یہاں سے گزرا ہے تو ادھر یہ ہو رہا ہے۔ اور میرے آقا کریم کا جو مبارک براق جس پہ آپ سوار ہیں، اس کی رفتار کا عالم، جہاں نگاہ وہاں پہلا قدم، اور میری اور آپ کی نگاہ بھی یار آسمان تک پہنچتی ہے، ایسے دیکھا آسمان، اس براق کا مطلب ہے یہاں سے قدم اٹھائے تو آسمان، یہاں سے قدم اٹھائے تو آسمان۔ اس کو تو تم بھی مانتے ہو اس روایت کو کہ اس کی رفتار اتنی تھی جہاں تک سوار کی نگاہ وہاں تک اس کا پہلا
آپ بھی نگاہ اٹھائیں تو کہاں پہنچتی ہے؟ تو گویا اس کا پہلا قدم ہی وہی پہنچتا ہے. پہلا قدم ہی، جیسا کہ قرآن بتائے گا، پڑھیں گے ہم قرآن، پہلا قدم وہی پہنچتا ہے. جو 1000 کلومیٹر طے کرتا ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والا سوار، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. سوال یہ ہے، کیا جہاں جہاں سے گزرے گا وہ سوار دیکھتا جائے گا نا نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ میرے آقا کریم کی مبارک نگاہ کے کیا کہنا ہے. فرمایا ہم جب مکہ سے براق پہ سوار ہیں، سفر معراج شروع ہے، تو ہم پہنچے مسجد اقصی کی جانب، ہم جا رہے ہیں، تو فرمایا ہم گزرے جناب موسیٰ کی قبر سے. نگاہ کا فیض دیکھنا. جسم کے ٹکڑے ہونا تو دور کی بات، سب کچھ ملاحظہ بھی فرماتے ہوئے جا رہے ہیں. فرمایا ہم نے دیکھا، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، او کما قال علیہ السلام. سیاہ میں حدیث موجود. فرمایا ہم نے ملاحظہ فرمایا اپنے اس سفر معراج میں، اپنے اس سفر معراج میں جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں. اب یا نماز پڑھ رہے ہیں تو یا سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یا سرکار کی ذات پہ درود و، وقت نہیں ہے کہ میں وہ یصلی کے معنی آپ کو عرض کروں. یا صلاۃ ہے تو یا پھر سرکار کی ذات پہ درود و سلام ہے. میرے آقا کریم پہنچ جاتے ہیں کہاں؟ مسجد اقصی. وہاں پر کن کو نماز پڑھائی تھی؟ کتنے نبی تشریف لائے تھے؟ جتنے رب نے پیدا کیے، جتنے رب نے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل جاتا. سنا ہے نا آپ نے یہ لوگوں کا عقیدہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر کے، سوال یہ ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود، بلکہ پوری سیاہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، جو مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور پھر اس کو گزرے ہوئے کئی ہزار سال بیت چکے ہوں، وہ مسجد اقصی میں کیسے آ گئے؟ ایک کی بات نہیں، جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک، من آدم علیہ السلام الی عیسیٰ علیہ السلام، جناب آدم سے کہاں تک؟ اس سارے پیغمبر تشریف فرما. لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ وہ مر کے مٹی ہو گئے، اور سفر معراج بتا رہا ہے، حدیث رسول بتا رہی ہے. ارے پاگلو، نادانو، جاہلو، بے وقوفو، وہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ رب کا محبوب تو یہ فرما رہے ہیں وہ زندہ بھی ہیں، جسم کے ساتھ بھی ہیں، انہیں کائنات کا پتہ بھی ہے، وہ جب جہاں چاہتے ہیں پہنچ بھی جاتے ہیں، چاہیں تو امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. کہاں تمہارا نظریہ اور کہاں مصطفیٰ کریم کی حدیث مبارک؟ فیصلہ آپ پر. وہ ٹھیک یا یہ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ٹھیک؟ پوری امت کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ سرکار علیہ السلام نے مسجد اقصی میں انبیاء اور رسول کو کیا پڑھائی؟ کیا پڑھائی؟ تو نماز کس کو پڑھائی جاتی ہے؟ جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکا. آپ پیچھے پڑھتے ہیں نا اماموں کے پیچھے، جو مقتدی ہوتا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ زندہ والی یا مردوں والی؟ شاید کبھی کسی مسجد میں آپ نے دیکھا ہو امام زندہ ہے اور مقتدی سارے مردہ ہیں، پھر تو امامت ہی نہیں ہوگی، پھر تو امامت ہی نہیں ہوگی. امام جو زندہ ہے تو مقتدی بھی کیا ہونے چاہیے؟ تمہارا تو تمہیں پتا ہوگا، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. ہمارے الحمدللہ آگے والے بھی زندہ ہوتے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اس زندگی سے مراد ہے ایمان والی زندگی. تم جو کہتے ہیں یہ تمہیں پتا ہوگا، بس میں اس سے آگے نہیں بڑھتا، میں اس سے آگے نہیں بڑھتا. کہتے وہ ٹھیک ہے، وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دی ہیں، یہ بالکل اسی کے مصداق ہے. کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ یا رسول اللہ چلتے پھرتے مردے، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ادھر مردے ادھر چلتے پھرتے، اور دلوں کے مردے مراد ہیں یہاں پہ، جیسے یہ مردے ہیں، جیسے یہ وہ مردے مراد ہیں جو بتوں کے پجاری تھے، وہ مردے مراد ہیں
جو سورج چاند ستاروں کو رب سمجھ کے سجدے کیا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی تو شان ہی کیا نرالی ہے، بس چلتے پھرتے مردوں پہ نگاہ ڈالتے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے، آپ کے جسم مبارک کے فیض سے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسے مردے تمہاری مساجد میں ہوں گے، ہمارے پیچھے جو ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ مردے کھڑے نہیں ہوتے۔ اور مردوں کی یہ صفت بھی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں، مردوں کی یہ صفت معلوم ہوا کہ اللہ کے سارے نبی بلند آواز سے، اور معلوم ہوا کہ اللہ کے سارے نبیوں کو پتہ ہے پورے جہان میں کب کس وقت کہاں کیا پتہ ہے نا؟ اگر نہیں ہے تو سارے آج کیسے آ گئے؟ سب کو پتہ تھا۔ آج سفر معراج ہے اور اس میں جو ہم سب نے دعائیں مانگی تھی نا، اپنے محبوب کو امتی بنا دو، اپنے محبوب کے امتی ہونے کا شرف سب کو پتا تھا، سب کو شرف 2 رکعت میں ملنے والا ہے، بس پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو مقتدی بن کے امتی کا شرف حاصل کر لیں گے۔ اب انہیں پتہ بھی ہے کہاں کس وقت کیا ہو رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ہم سب انبیاء علیہم السلام سارے، صرف آقا کریم کی بات نہیں ہو رہی، تمام انبیاء اور رسول کا یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، یہ شان ہے، وہ چاہیں تو 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے سے بھی پہلے اس پورے جہان کو تحت سرا سے عرش اولا تک وہ عبور فرما سکتے ہیں۔ وہ عبور سارے نبیوں کو نماز پڑھائے، مسجد ہے، پھر وہاں سے آپ چلے، اگلا حصہ شروع ہوتا، اگلا آسمان پر تشریف لے گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود، ہر آسمان پر میرے آقا کریم نے کسی نہ کسی اللہ کے پاک پیغمبر سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ یہی نبی کہاں تھے پہلے؟ مسجد اقصی میں۔ اور زمین سے جو بخاری شریف جہاں پڑھتے ہیں ہمارے ادارہ میں، وہ تو حدیث پڑھ چکے ہیں، پہلی زمین سے پہلے آسمان تک کے سفر کو اگر طے کرنا ہو، تیز ترین سواری ہو، تیز ترین، اور سفر کرنے والا نہ سونے کے عارضے سے، نیند کے عارضے سے بھی پاک ہو، کھانے پینے سے بھی، بول و براز سے بھی، ہر مرض سے پاک ہو، بس سفر در سفر ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں پہلی زمین سے پہلے آسمان پہ پہنچنے کے لیے 500 سال درکار ہیں۔ کتنے درکار ہیں؟ اور پھر دوسرے آسمان پہلے سے پھر دوسرے تک مزید 500 سال کی مسافت، دوسرے سے تیسرے، تیسرے چوتھے، چوتھے پانچویں، اعلیٰ حاصل قیاس، 7ویں سے عرش اعظم تک میرے آقا فرماتے ہیں مزید 500 سال کی مسافت درکار ہے۔ تو یہ 4000 سال کی مسافت بنتی ہے پہلی زمین سے عرش اعظم تک۔ ذرا قرآن سے نہ پوچھے میرے آقا نے کتنے سالوں میں طے کیا ہے، اور پھر ان سے بھی پوچھنا جو کہتے ہیں نہیں ہمارے جیسے، نہیں ہمارے جیسے ہیں، ان سے بھی پوچھنا تمہاری رفتار کیا ہے، میرے آقا کریم کس رفتار سے تشریف لے گئے۔ دیکھو قرآن ہے، سبحان الذی اسرا۔ اچھا مجھے اسرا سے ایک جملہ یاد ہے، اسرا سے ایک ہوتا ہے سفر، ایک ہوتی ہے سیر۔ سفر اور سیر میں فرق سمجھتے ہیں یا بتانا پڑے گا؟ سفر میں بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور سیر تو بندہ اپنے جسم کو مزید راحت پہنچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ مزید راحت، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو میرے محبوب کی سیر ہے تو سفر بھی رب ہی جانے، جس کا ذکر قرآن میں ہے یہ سفر نہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو، اپنے عبد کو سیر کرائی، سفر نہیں کرایا، سیر کرائی ہے۔ جن کی سیر کا یہ عالم ہو، جن کی سیر کا یہ عالم ہو کہ 4000 سال درکار ہوں پہلی زمین سے عرش اعظم تک پہنچنے میں،
اور قرآن کہہ رہا ہے لیلا، التنوین للتقلیل فی هذه الآیہ، اس جگہ اس آیت میں جو تنوین ہے لیلن کے اوپر دو زبریں ہیں، للتقلیل، یہ قلت کا معنی پیدا کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، کم سے کم معنی پیدا کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ جس محبوب کی سیر اور قرآن بتائے کہ کم از کم وقت میں، اب وہ کتنا کم ہے، کسی مفسر کا قلم وہاں تک نہ پہنچ سکا، کسی مفسر کا نالج وہاں تک نہ پہنچ سکا کہ کتنا کم، بس کم۔ اس کم کو رب اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ کم وقت میں، کتنے کم، 1 سیکنڈ میں نہیں، اس سے بھی کم، 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں نہیں، اس سے بھی کم، 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں نہیں، اس سے بھی کم۔ تو اسی طرح چلتے رہے، عقل مر جائے گی، لیکن کمی کتنی ہے اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ 4000 سال کا سفر اتنے کم عرصہ میں سفر کیا نہیں بلکہ سیر کرتے ہوئے طے فرما دیا ہے۔ موذیو تم کہتے ہو، رسول ہمارے جیسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور پھر سیاہ میں حدیثیں موجود ہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں ہر آسمان پر ہم نے کسی نہ کسی نبی سے کیا کی ہے، پتہ نہیں یہ کیسے نبیوں کے ماننے والے ہیں کہ وہ مٹی میں ملے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے نبی ہیں وہ نہ مٹی میں ملے ہوئے نہ مردہ ہیں، بلکہ وہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا جیسے تھے ویسے ہیں اور ویسے رہیں الی یوم وما بعد۔ پتہ نہیں انہوں نے کن نبیوں کو مانا ہو، میرے خیال میں شاید مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، کیونکہ جنہیں رب نے نبوت سے نوازا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسی یہ تعریف کرتے ہیں ایک نبی کی، جیسی تعریف یہ کرتے ہیں ایک نبی کی۔ مجھے وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد آ رہا ہے، بات تو بڑی طویل ہے لیکن میں اس سے صرف ایک بات نکالنے لگا، ایک بات یا صرف دو، یہ شاید اس کے پجاری ہوں تو پتہ نہیں، مرزے کے یہ بھائی مان نا لاہور میں مینار پاکستان پر بیٹھ کے جناب چیلنج کر رہا تھا، ہے کسی مسلمان میں جرأت آئے میرے سامنے، ہے کسی مسلمان میں جرأت مجھے جھوٹا نبی ثابت کر کے دے۔ مرزا غلام احمد قادیانی قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ جامعہ نعمانیہ میں قدرتی تشریف لائے ہوئے تھے، لاہور میں ایک جامعہ نعمانیہ ہے، قدرتی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو کسی بھائی نے کہا حضور وہ بے ایمان وہاں بیٹھا ہے مجلس لگا کے، فرمایا مسئلہ کوئی نہیں ہے چلو، اسے بے ایمان کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کون ہے مسلمانوں کو چیلنج کرنے والا، جھوٹا ہو کے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا دیکھ میں نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، تو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، نبی۔ بات طویل ہے، میں کسی اور موقع پہ انشاءاللہ سناؤں گا، ابھی کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ رہ جائے گا۔ فرمایا میں نبوت کا دعوے دار اور تو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں نبوت کا دعوے دار بھی نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں سرکار کا صحابی بھی نہیں ہوں، بلکہ آپ نے اپنی تعریف کی، میں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام رسول ہوں۔ فرمایا کیا فرمایا، یہ جو سامنے دریا چل رہا ہے، یہ جو سامنے، فرمایا یا تو اس کو حکم دے کہ یہ اپنا رخ تبدیل کرے، جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت اس کا رخ مینار پاکستان کی طرف ہو، مجمع کے قریب سے یہ دریا گزرے لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچے، یا پھر غلام رسول اس کو حکم دیتا ہے۔ ایک بات اور پھر آخری بات، پوری بات میں نہیں سنا سکتا۔ فرمایا یا پھر تو ابھی اسی وقت شیر بن کے دکھا اور شیر بن کے تو مجھے کھا جا، یا پھر میں شیر بن کے تیرے جیسے ظالم کو ابھی کھا جاؤں گا،
آپ نے جب اتنا فرمایا میں شیر بن کے، پیچھے کا عالم دین کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ شیر والی حالت ہونا شروع ہو گئی ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی. انہوں نے ہاتھ رکھا، حضور شریعت شریعت شریعت. حضور شفقت فرمائے شریعت کی کچھ پابندی ہیں آپ. مقابلہ کرتے ہیں تاجدار انبیاء سے. اور اس طرح کی دو باتیں اور تھیں. پھر کیا ہوا؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کلام ختم کیا وہ موذی سٹیج کو چھوڑ کے نکل گیا. فرمایا یہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، اس پر رب کی لعنت ہے. قادیانی سارے کافر ہیں، اور جو مسلمان قادیانیوں کو مسلمان سمجھے وہ سنی بھی کافر ہے. جو مرزائیوں کو مسلمان سمجھے وہ بھلے سنی ہو، وہ کافر ہے. میدان چھوڑ کے پھر آپ نے فرمایا مریدوں سے اس بے ایمان کے بعد دو جن ہیں. کیا ہے؟ جو مسلمان بھی اس کے سامنے آتے ہیں وہ جن اس کی زبان ہی بند کر دیتے تھے، بولنے نہیں دیتے تھے. فقیر کے قریب بھی آنے کی کوشش کی لیکن غلامی رسول کی نسبت نے بچا لیا. غلامی رسول کی نسبت نے مجھے. تم تاجدار انبیاء کی بات کرتے ہو، یہاں تو ان کے غلاموں کا یہ مقام ہے. عالم دین نے پیچھے ہاتھ رکھا، حضور شریعت ہے، کچھ پابندیاں ہیں. اتنا کہا یا تو شیر بن کے مجھے کھا جا اگر تو سچا ہے تو، یا پھر میں شیر بن کے تجھے کھا جاتا ہوں. تو پیچھے وہ بال شیر والے یہاں سے کاندھوں پہ اگنا شروع ہو گئے پیر مہر علی شاہ صاحب کے جسم مبارک پر. تو عالم دین نے یوں ہاتھ رکھا، حضور شریعت شریعت شریعت. فرمایا حضور شریعت کی کچھ پابندی ہیں، آپ تو جلال میں ہی آ گئے، آپ تو جلال میں آ گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہر آسمان پر کسی نہ کسی رسول اور نبی سے کیا فرمائی ہے؟ ملاقات فرمائی ہے. اور میرے آقا کریم کا ملاقات فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ زمین سے آسمان تک، 7ویں آسمان تک 3500 سال کی مسافت درکار ہے. لیکن اللہ کا نبی اتنی جلدی چلا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس جلدی کو بیان کرنے کے الفاظ ہی نہیں ہیں. الفاظ ہی. سارے نبی زندہ ہیں، تصرف فرماتے ہیں، جہاں جس وقت چاہیں تشریف لے جاتے ہیں. سرکار چلے، پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا. سدرۃ سواریاں بدلتی رہیں، وقت نہیں ہمارے پاس. مسجد اقصیٰ تک یہ آگے پھر نور کی سیڑھی مبارک، آگے پھر رف رف آیا، سواریاں بدلتی رہیں. آخری سفر جو کیا نا سرکار نے، جبریل کے کاندھوں پہ تشریف فرما تھے. جبریل جیسے جن کے نوکر ہیں، جبریل جیسے جن کے نوکر ہیں، جبریل جیسے فرشتے جن کی سواری ہیں، جن کی کیا ہے؟ سواری ہیں. اور یہ بے ایمان دعوے دار ہیں جی وہ ہمارے جیسے. عرض کی یا رسول اللہ بس آگے آپ جانے اور آپ کا. کہتے ہیں جی جبریل لے گیا ہے. سفر جو اصل ہے وہ تو شروع ہی آپ ہونا ہے، پیچھے والا سفر تو مکان کی حد میں ہے. اب لامقام سفر شروع ہو رہا ہے، پتہ تو اب چلنا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے جسے تم کہتے ہو جی وہ لے کے گئے. بھائی وہ اس لیے نہیں جس حیثیت سے تو کہتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار کو پتہ نہیں تھا، جبریل نے راستہ دکھایا. اس حیثیت سے جبریل نہیں آیا. جبریل آیا تھا ایک سردار کو لینے نوکر بن کے، جس طرح سرداروں کے آگے پیچھے نوکر ہوتے ہیں. جبریل جیسا فرشتہ نوکر تھا اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے قطاریں باندھے سرور دو جہاں کو لے کے چلے تھے. سرور دو جہاں کو. اگر تم کہو نہیں ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ کیوں جوڑ کے کھڑے؟ جی آگے آپ جانے اور آپ کا. فرمایا کیوں جبریل؟ پتہ تو سرکار کو بھی تھا. فرمایا کیوں جبریل؟ عرض کیجیے آگے جلال اتنا ہے، آگے رب کا جلال اتنا ہے. جبریل جیسا قوی ترین فرشتہ، جبریل جیسا قوی ترین فرشتہ اگر 1 انچ بھی آگے جاتا ہے تو جل کے راکھ ہو جائے گا. چلو شکر ہے کہ جبریل کو تو نوری مخلوق مانتے ہیں نا لوگ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے.
رب نے نظام ایسے بنایا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنی باتوں میں پھنس جاتے ہیں لوگ. کہتے ہیں جبریل نوری مخلوق کا سردار ہے. چلو مان لیا جی سردار ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو جہاں نوریوں کے سردار کی طاقت ختم ہو رہی ہے وہاں معاذ اللہ تمہارے جیسا بشر جا رہا ہے. کوئی عقل والی بات کرو, کوئی شرم و حیا والی بات کرو. وہ نوریوں کا سردار کہتا ہے 1 انچ آگے جاتا ہوں تو جل جاؤں گا, راکھ ہو جاؤں گا. تو معلوم ہوا کہ سرکار کی طاقت اگر جبریل جتنی بھی ہوتی تو تب بھی آپ آگے نہیں جا سکتے تھے. نوریوں کے سردار جتنی بھی ہوتی تو تب بھی آپ آگے, بلکہ آپ کی طاقت اتنی زیادہ ہے جس کو سوائے رب رسول کے کوئی نہیں جانتا. سوائے رب رسول کے کوئی نہیں جانتا. اب کون سا سفر شروع ہے؟ معراج کا تیسرا اور آخری سفر لامکاں کا. وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرمانا وہی لامکاں کے مکین ہوئے. اب اس کو کون سمجھے؟ ادھر لامکاں ادھر مکین, تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہی لامکاں کے مکین ہوئے, وہی لامکاں کے. یہ نبی ہے جن کا ہے, وہ رب ہے جس کا. توحید کو بھی برقرار رکھا اور رسالت کی شان جتنی ایک بشر کی بس میں ہے اس کو بھی پورا کیا. توحید کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا. فرمایا یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مقام. کون سا؟ لا مقام. کیا مقام؟ فرمایا لا مقام. وہ رب ہے جس کا مکان نہیں, وہ رب ہے جس کا جس مکان, وہ رب ہے جس کا مکان نہیں. سرکار بھی تو وہیں پہنچے ہوئے. وہ رب ہے جس کا مکان نہیں, سرکار بھی تو. آواز نہیں آتی تھی محبوب آگے, محبوب آگے, محبوب آگے تشریف لائیں. محبوب یقین جانیے گا مسجد حرام سے عرش اعظم تک جتنا بھی سفر طے ہوا میرے آقا نے جو 1 قدم رکھا اس سے بھی آگے زیادہ سفر طے ہو گیا. کیونکہ یہ تو براق تھے نا, جتنا مرضی تیز ہو ایک نبی سے براق تو تیز نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی تیز ہو, پیچھے براق کی رفتار سے آپ جا رہے ہیں, لامکان سے اپنی رفتار سے تشریف لے کے جا رہے ہیں. لامکان کیونکہ وہاں ساروں کا طاقت کا سسٹم ختم ہو گیا. جب جبریل ہی ختم ہو گیا تو پیچھے راہ کون ہے جو آگے چلے گا؟ تم کہتے ہو وہ راہ دکھا رہے تھے. راستہ مکان جہاں ہو وہاں دیکھنا آسان ہے یا لامکان میں دیکھنا آسان ہوتا؟ نہ, مکان والا راستہ آسان ہوتا. لامکان کے راستے مشکل ہیں, مکان نہیں ہے تو راستہ کیسے ملے؟ تم کہتے ہو وہ لے کے گئے, میں نے کہا وہ تو یہاں ٹھہر گئے, اب لامکان میں کون لے کے گئے؟ یہ میرے آقا کے سفر دیکھے والے تھے. تفسیر جلالین کے اسی آیت کا حاشیہ میں لکھا ہے سرور دو جہاں علیہ السلام نے اس کے علاوہ روحانیت کی دنیا میں 33 کے 34 مرتبہ اور معراج کیے ہوئے ہیں. 33 کے 34 مرتبہ اور معراج. مسلم میں حدیث ہے جب آپ نے روزہ رکھا نا, افطار نہ کیا, صحابہ نے رکھا تو سرکار نے دیکھا ان کی حالت غیر. فرمایا خیریت تو ہے, یہ حالت ہو گئی. عرض کیا آپ نے روزہ رکھا ہے اور افطار, تو ہم نے بھی آپ کی سنتوں پہ. سرکار فرماتے ہیں ایوکم مثلی, ایوکم مثلی. ابو بکر جیسے بیٹھے, عمر جیسے, عثمان جیسے, مولا کائنات جیسے بڑے جلہ صحابہ و آل بیت. ایوکم مثلی. فرمایا تم میں سے میرے جیسا ہے کون جو توحید اور رسالت ان نفوس قدسیہ کی سمجھ میں نہیں آئی, ان کو آ گئی. تو جو صحابہ و اہل بیت کی توحید سے خارج توحید ہے وہ ابلیس کی توحید ہو سکتی ہے, وہ شیطان کا نظریہ ہو سکتا ہے. رب رسول کی دی ہوئی شریعت کسی صورت میں. جب ابو بکر, عمر, عثمان اور علی جیسے علماء کو یہ توحید سمجھ نہیں, جی آپ بھی تو ہمارے جیسے ہیں. سرکار پوچھ رہے ہیں, موقع بھی تھا, وقت بھی تھا. ایوکم مثلی, کون میرے جیسا ہے؟ سب نے گردنیں جھکائی ہوئی. ادھر سے نفی پھر ادھر سے نفی. لستو کہیاتکم, فرمانا تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں, نہ تم میرے جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں, بلکہ میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں. میرے رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے, مجھے پلا بھی دیتا ہے. تم صبح سحری کرو اور غروب آفتاب کے وقت افطاری کر لیا کرو.
افطاری میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میرے جیسا. بات کو ختم کرنا چاہیں گے. سرکار مدینہ علیہ السلام جو آگے کلام ہوا شو ہوا، رب رسول بہتر جانتے ہیں. رب رسول بہت سارے نظارے اصلاحی پہلو سے بھی سرکار نے دیکھے، اصلاحی پہلو سے بھی کہ فلاں قسم کے گناہ گاروں کو اس حالت میں دیکھا، فلاں قسم کے گناہ گاروں کو. بس ہم آخری بات کی طرف، اور وہی پیغام ہے آپ سب کی طرف. آپ کا کائنات میں سب سے بہترین دوست آپ کو ملنے آئے، آپ کو، یہ عام بندوں کی بات ہے، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، تو آپ اس کو اگر اس سفر میں کوئی تحفہ دینا چاہیں اپنی طاقت کے مطابق، سب سے بولو تو صحیح، سب سے اعلیٰ اپنی طاقت کے اعتبار سے. جب محبوب نہ جانے کتنے لاکھ کتنے کروڑ کلومیٹر طے کر کے تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں، رب نے جہاں بہت سارے تحائف سے نوازا جو رب اور رسول کے مابین ہیں، وہیں سرکار کے توسل سے ایک ایسا تحفہ بھی دیا. فرمایا محبوب آپ کو تو ملنے، اب آپ کے توسل سے امت کے لیے بھی لیتے جائیں. آپ کو تو مل گئے، ان کو تو جانتے ہی کوئی نہیں ہے. جو رب رسول کے مابین تحائف ہیں ان کو تو کوئی مائی کا لال جان ہی نہیں سکتا. فرمایا محبوب آپ جو ہیں کچھ امت کے لیے بھی تو لیتے ہیں، کچھ امت کے لیے بھی تو. وہ کون سا تحفہ ہے آپ سب کو پتہ ہے؟ نماز. کیا؟ نماز. ٹائم ہمارے پاس تقریباً 6.5 منٹ رہ گئے. نماز کا تحفہ، نماز کا تحفہ. کتنی نمازیں؟ 50. رب کو پتا تھا نا رہنی کتنی ہے؟ 5. پتا تھا نا رب کو. ہم سرکار کی بات نہ بھی کریں تاکہ غیروں کو بھی سمجھ آ جائے. ہمیں تو پتا ہے کہ سرکار کو بھی پتا تھا، سرکار کو بھی 50 لے کے تشریف لائے. آگے کن سے ملاقات ہوتی؟ موسیٰ علیہ السلام بظاہر پردہ فرما چکے تھے یا نہیں؟ پردہ فرما چکے تھے نا. تو جو پردہ کر جائے وہ صاحب قبر ہوتا ہے یا نہیں؟ بات کو غور سے سننا، ٹائم وقت ہے، قلیل ہے. جو پردہ فرمایا جائے وہ صاحب مزار ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ صاحب قبر ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں قبر والے مدد ہی نہیں کرتے. یہ بات سمجھانا مقصود ہے. لوگ کہتے ہیں قبر اور مزار والے کسی کی مدد. میں نے کہا دیکھ، ایسی مدد کرتے ہیں، ایسی مدد کرتے ہیں کہ سرکار کے زمانے سے قیامت کے دن تک کوئی مانے اس مدد کو یا نہ مانے، جیسے کہ تم ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، اس مدد سے فیض لیتا ضرور ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے ابھی بات؟ اس مدد سے فیض کیسے؟ میں نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب مزار ہیں، صاحب مزار ہیں. آپ کی وجہ سے، آپ کی مدد کرنے سے کتنی کم ہوئی؟ 45. آپ ایک ہی دفعہ 45 کی طرف جائیں، 5 ہوتی رہی، 9 بار آنا جانا ہوا. 45 نمازیں کس نے معاف کروائی ہیں؟ اور صاحب مزار ہیں کہ نہیں؟ صاحب مزار نے مدد کی ہے امت کی کہ نہیں کی؟ تو ایک امتی کو روتا ہے، انہوں نے الہ یوم القیامہ سب کی مدد کر دی ہے. کہ میں نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ مان، نہیں مانتا مزار والے مدد کرتے ہیں. میں نے کہا اگر تو واقعی سچا ہے نا اس عقیدے میں کہ مزار والے مدد نہیں کرتے، ذرا 1 مہینہ اسی عقیدے پہ گزار کے دکھا دے. تو پھر کیسے گزارنا ہوگا ہر روز کی؟ کیونکہ یہ تو قبر والے نبی نے مدد کی ہے نا، یہ تو صاحب مزار نبی نے ہیلپ کی ہے نا امت کی. 45 معاف کرا دیے ہیں اور تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر اپنے عقیدے کے مطابق 1 مہینہ تو گزار کے دکھا. روزانہ کی 50 پڑھ، میں دیکھ لوں گا تو معیشت کا نظام کیسے چلاتا ہے. میں دیکھ لوں گا 24 گھنٹوں میں جب 50 نمازیں پڑھے گا تو اپنی نیند کا خیال کیسے کرتا ہے. میں دیکھ لوں گا 24 گھنٹے میں جب 50 نمازیں تو پڑھے گا تیری صحت کی حالت کیا رہتی ہے. میں دیکھ لوں گا تیری جسمانی کمزوری کا عالم کیا رہتا ہے. اور ان سارے معاملات میں پوری امت کی الہ یوم القیامہ اربوں خربوں کی جو ہیلپ کی ہے صاحب قبر نبی نے ہی کی. بے ایمان ایسے ہیں
عقیدہ نہیں رکھتے لیکن فیض لیتے ہیں. قبر والے مدد نہیں کرتے لیکن جب مشکل بن جائے تو فیض ادھر سے. پڑھ 50 پھر ہم بھی دیکھیں, پڑھ 50 پھر ہم بھی, کہ تو کس طرح کہتا ہے کہ قبر والے فیض نہیں دیتے. اللہ کی عطا سے قبر والے فیض, شرط یہ ہے کہ واقعی نیک بندہ ہو. بھنگی چرسی, یہ بھنگ چرس والے بابے, خلاف شرع چلنے والے بابے, نمازیں قضا کرنے والے بابے, داڑھی منڈے بابے, روزے قضا کرنے والے بابے, عورتوں کو سامنے بٹھا کے شیطانی فیض جاری کرنے والے بابے, عورتوں سے جسم دبوانے والے بابے. ایک بات اسی پر مجھے یاد ہے, آج ہی میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, حدیث میں رسول کریم علیہ السلام کی بڑی طویل بات ہے, شاید ہم توبہ کی فضیلت میں اس کو لے آئیں گے. ایک جملہ اسی عنوان سے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سے اتنی خطا ہوئی کہ اس کے ایک بھائی نے اپنی بیوی کو اس کے ہاں چھوڑا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ جہاد پہ جا رہا ہوں. بابوں سے بات مجھے یاد آئی ہے کہ جن کو آپ نے مرشد سمجھا ہوا ہے, خدا کا خوف کرو, کچھ تو سمجھو دین کیا کہتا ہے اور ہم کس راستے پہ چلے ہوئے ہیں. کہا کہ میں کہاں چلا ہوں؟ جہاد پہ. یہ میری بیوی آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گی کیونکہ ہمارا پیچھے کوئی اور. وہ آپس میں میثاق مدینہ کے بعد ان کو سرکار نے آپس میں کیا بنا دیا تھا؟ بھائی بھائی بنا دیا تھا. تو وہ چلے گئے ادھر. ایک دن ان کو شیطان نے حملہ کیا, کہا اس پردے کو اٹھا تو اسی پیچھے ہے کیا, جہاں اس بھائی کی بیوی تھی. پردہ اٹھایا تو نہایت خوبصورت عورت تھی. اس نے صرف اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا. کیا کیا ہاتھ میں؟ بس اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر. ہاتھ چھوڑا, نکل گیا جنگلوں میں اللہ کے خوف کے مارے اللہ کی بارگاہ میں. حتیٰ کہ ابو بکر کے پاس آئے, مجھ سے یہ غلطی ہوگی, فرمایا مجھ سے نکل جا. عمر کے پاس آئے, مجھ سے یہ غلطی ہوئی, صرف عورت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا تھا, اجنبی عورت. عمر نے فرمایا نکل جا یہاں سے. جناب عثمان کی بارگاہ میں فرمایا نکل جا یہاں سے. مولا کائنات کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ مجھے اب کیا کرنا, فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے. اور کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے سب نے دھتکار دیا ہے, تاجدار انبیاء مجھے نہیں ٹھکرائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, بس مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, ایک اجنبی عورت کے ہاتھ پہ میرا کیا لگ گیا؟ ہاتھ لگ گیا. یا رسول اللہ کو کرم ہو سکتا ہے. فرمایا نکل جائے یہاں سے. میں پوچھنا چاہوں گا وہ کسی عورت کو صرف ہاتھ لگائے تو یہ سارے نفوس قدسیہ اس کو دھتکار دے, اور آپ کے پیر صاحب آپ کی بیوی سے, آپ کی بیٹی سے, آپ کی بہن سے, آپ کی ماں سے اپنا جسم دبوائے. خدا کا خوف کرو, یہ مرشد ہوگا. پیر صاحب ہماری ماں بہنوں سے اپنے ہاتھ پاؤں چمواتے رہے, ذرا انصاف سے بتانا یہ مرشد ہوگا؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. لیکن مجرم وہی ہے جس نے یہ بات کی ہے, مجرم وہی ہے جس نے یہ بات کی ہے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے, اب ان کو کیا لقب دوں, اسی جملے پہ دیکھا تھا پیروں کے خلاف بول رہا تھا. میں پیروں کا غلام ہوں لیکن حضور غوث اعظم جیسے پیروں کا. میں پیروں کا غلام ہوں لیکن حضور داتے گنج بخش جیسے لوگوں کا, جو مسلمانوں کو اسلام سکھاتے تھے, جو مسلمانوں کو. تم ہی بتا دو, جب ایک ہاتھ پہ ہاتھ لگنے سے رسول اللہ اتنے ناراض ہو گئے تو جو عورتوں سے دبوا رہا ہے شیطان, وہ تو پھر رسول اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے معاذ اللہ. خدا کا خوف کرو, یہ دیوس لوگوں کا کام ہے, بغیرتوں کا کام ہے. اسلام میں اس طرح کی بغیرتی اور فحاشی کی اجازت ہے؟ ایسے شخص مسلمانوں کے پیر ہو سکتے؟ یہ لٹیرے ہیں, عزت کے بھی اور آپ کے مال کے بھی لٹیرے ہیں. ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور وہی بات پھر کہ سرکار کو رب نے تحفہ دیا کہ امت کے لیے لیتے جائیں. اب آپ کا کیا خیال ہے, اس تحفے پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں؟ کیا کرنا ہوگا؟ بل 5 وقت کی نماز. کتنی؟ خود بھی, بیوی بچوں کو بھی انشاءاللہ ذہن دیں گے. اس مقدس رات کے تو پھر اللہ کریم ہماری اس نیت کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. سرکار کے معراج کے صدقہ ہمیں پکا نمازی بنائے.
دیکھو نا ایسا تحفہ دیا، صرف بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز اس کو ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کا فیصلہ ہے، فرما نماز پڑھنا تمہارا۔ آخر رب نے تحفہ دیا، کوئی عام چیز تو نہیں ہے نا، محبوب کو تحفہ دیا، رب نے دیا، فرمایا امت کے لیے لیتے جائیں، امت کے لیے۔ اور عظیم فیصلہ کیا، دی 50 تھیں لیکن ایک صاحب قبر نبی کی وجہ سے 45 کیا کر دیں، لیکن ہمارے کلمات میں تبدیلی نہیں آتی۔ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی پائیں گے، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی پائیں گے۔ تو کوشش کرو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی شریعت کے، یقین جانیں یہ دنیا فانی ہے، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ جس اولاد بیوی بچوں کے لیے نہ ہم حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں، نہ اپنے پرائے کی کرتے ہیں، کل کو انہوں نے کیا کرنا، مٹی ڈال کے واپس، مٹی ڈال کے واپس۔ کسی غسال سے پوچھیں، جب وہ غسل دینے جاتا ہے تو اولاد غسل دینے کے قریب تک نہیں آتی۔ اتنی وفا ہے ہماری اولاد، اتنی وفا ہے، ان کے لیے اللہ رسول کو ناراض کریں، ان کی جیبیں بھرنے کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رب رسول کی شریعت کو توڑا جائے۔ خدا را خوف کرو، زندگی مختصر ہے، اللہ کریم سے دعا گو ہیں مالک ہمیں اپنے محبوب کی حقیقی محبت، حقیقی محبت کا مطلب ہے آپ کی سیرت اور سنت پہ چلنے والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ معراج مصطفیٰ کا صدقہ میری آپ سب کی تمام مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ جتنے مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں، آپ میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔